تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے. ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہیں گے. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹیمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے, پوچھ جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی, پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے, بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ, بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں, یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے, جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈیک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری ظاہر ہے بڑھاپا ابھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے, لنگڑی. ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ ہمارے سے کر دو.
میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی, پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, وہ بھی گونگا بہرا, یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ. بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کرا یار, یہ تو یوں یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنسی خوشی زندگی ہو جائے. 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. آزمی کروں گا, آزمی کروں گا, اسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. زندگی پاس وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ گھما نہیں رہا بات کو, اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, کہ گھما رہا ہے یوں کر رہا ہے ادھر نہیں, ایکچولی اب دیکھیں گے. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائز ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں, میں رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے, لیکن میں ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے وہ, یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو, وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی, وہ یہ کریں گے. تو دیکھو میری جو سیکنڈ وائف تھی ان کو تو نہ مسلک ایک, وہ پھر الگ, اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا, وہ بعد میں چینل چینج ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, ان کو اس سے بھی غرض نہیں. ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے, خرچہ اٹھا رہا ہے, اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس آپشن کو مس مت کرو. تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی, 4 شادیاں بھی آئیں گی, 2 شادیاں بھی آئیں گی, 3 شادیاں بھی آئیں گی. تو یہ ہماری بہن جو ہیں, کیا نام ہے ان کا دوبارہ, وہ کہاں چلا گیا, ماہرخ راشد صاحبہ, انہوں نے میری تقریر سن لی کہ دیکھو بچوں کو نا, میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا